السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے وضو اور نماز کا مکمل طریقہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں، پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں، پھر اپنے سر کا مسح کریں، پھر اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ ہمارا وضو کرنے کا طریقہ مکمل ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، اپنے پورے چہرے کا دھونا، اس کی حد بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڈی کے نیچے تک ہے اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ اور فرض کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے یا ایک بھی چیز صحیح طریقے سے ادا نہ کی جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے پورا وضو کیا اور آپ نے وضو کی سنتیں بھی ادا کی ہیں اور مستحبات بھی ادا کیے ہیں، لیکن آپ مسح کرنا بھول گئے تو آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا فرض چھوٹ گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ تو دھوئے مگر پورے نہیں دھوئے، یعنی کہیں سے کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا فرض مکمل نہیں ہوا۔ یہ وضو کے 4 فرض مکمل ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وضو کی سنتوں کے بارے میں کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ سے شروع کرنا۔ نمبر 3، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مسواک کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے والے سے مرنے کے بعد فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ مسواک کرنے والے کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ نمبر 6، اپنی ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا۔ اگر عورت اپنی ناک میں کچھ پہنے ہوئی ہے تو وہ اس کو حرکت دے تاکہ جو خشک جگہ ہے وہ تر ہو جائے۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 10، پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا۔ یہ ہماری 13 سنتیں مکمل ہو گئیں۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب یہ ہے اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کریں گے یا ہم چھوڑ دیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وضو کے مستحبات کے بارے میں۔ تو وضو میں مستحبات 10 ہیں۔ نمبر 1، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 2، ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ نمبر 3، ہر عضو کو دائیں ہاتھ سے دھونا۔ نمبر 4، ہر عضو کو مل کر دھونا۔ نمبر 5، خوب اچھے سے دھونا۔ نمبر 6، اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے کان کو صاف کرنا۔ نمبر 7، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 8، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 9، وضو کے بعد کوئی کلمہ یا کوئی دعا پڑھنا۔ نمبر 10، زیادہ پانی خرچ نہ کرنا۔ یہ ہمارے وضو کے مستحبات مکمل ہوئے۔ مستحبات کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو نماز کی شرطوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ نماز کے اندر کتنی شرطیں ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، طہارت، یعنی بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، یعنی جتنا جسم ڈھکنا فرض ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر ہاتھ، پیر اور چہرے کو چھوڑ کر
اس کا تمام جسم سطر عورت ہے۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہونا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یاد رکھیں اگر کسی نے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے تو وہ کسی سے معلوم کر لے، اور اگر وہاں بتانے والا بھی موجود نہیں ہے تو جس طرف اس کا دل جمے تو اس کو اپنا قبلہ بنا لے، اور اگر اس کو نماز کے درمیان پتہ چل جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہ نماز ہی کے اندر قبلے کی طرف پھر جائے۔ نمبر 4، وقت کا ہونا، یعنی جو نماز پڑھی جائے اس کے وقت کا موجود ہونا، اور اگر اس کے وقت سے پہلے یا اس کے بعد نماز پڑھی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، نیت کرنا، یعنی دل میں پکا ارادہ ہونا، اور اگر زبان سے کہہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ ہماری نماز کی 6 شرطیں مکمل ہو گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، یعنی جب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے تو کن چیزوں کا ہونا فرض ہے۔ نماز کے اندر 7 فرض ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرات، یعنی کوئی سورت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، سجود، یعنی سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ۔ نمبر 7، خروج بسنعہ، یعنی نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا۔ یہ ہمارے نماز کے 7 فرائض مکمل ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کریں گے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ مرد اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے۔ پھر ہم ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، اور رکوع میں عورت اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھو لیں۔ پھر اس کے بعد ہم سجدہ کریں گے، اور سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہم اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکیں گے، پھر اپنی پیشانی کو رکھیں گے، پھر اپنی ناک کو زمین پر رکھیں گے، پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہم سجدے سے اٹھ کر التحیات پڑھیں گے، پھر التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور اگر کسی کے دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو وہ یہ دعا پڑھے: اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اس کے بعد ہم دائیں جانب سلام پھیریں گے، پھر بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ یہ ہماری نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔